اسلام میں بہنوں کا بہت بلند مرتبہ ہے اور ان کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانے کو بتایا کہ بہنیں کیا ہوتی ہیں۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں زمانے کو میرے حضور نے بتایا، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی نہ ہی کوئی بہن تھی اور نہ ہی کوئی بھائی تھا۔ حضور در یتیم ہیں۔ سینہ صدف پہ اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسد اطہر میں اکیلے پرورش پائی اور رضاعت کا شرف حاصل کرتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے گئے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں میرے حضور کی رضائی بہن بھی لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق جب مائیں شام کا کھانا پکاتی تو بہنیں اپنے بھائی لے کر کھلے میدان میں آ جاتی اور ہر بہن اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھتی۔ اگر کسی بہن کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی، اس کا رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، اس کی جھیل جیسی آنکھیں تو دیکھو کتنی خوبصورت ہے، اس کی اٹھی ہوئی ناک تو دیکھو کتنی خوبصورت ہے، یعنی وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی بہن کے بھائی کا رنگ گورا ہوتا تو وہ کہتی، رنگ نہیں تو کچھ نہیں، یعنی سارا حسن ہی رنگت کا ہوتا ہے۔ یہ بحث و مباحثہ چل رہا ہوتا، اتنے میں حضرت شیمہ اپنے ویر محمد کو لے آتی اور کہتی، کوئی میرے ویر کا بھی تو مقابلہ کرے نا۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بہندے نے، او دکھا کے پا جیا کوئی نہیں۔ آدم چشتی تو اپنی ساری زندگی حیرت میں گزار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ ساری کہتی کہ شیمہ تیرے ویر کا تو مقابلہ ہی نہیں، تیرا تو ساروں کا سردار ہے۔ راوی لکھتا ہے کہ حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور اپنے ویر کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی کہ اے اللہ میرے ویر کی شالہ خیر ہو، آج میں دیکھتی ہوں یہ بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی یہ بڑوں کا سردار بھی ہوگا۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی اور جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، اتفاق سے صحابہ کی جنگ اور لڑائی بھی اسی قبیلے کے ساتھ ہو گئی۔ صحابہ نے ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر مسجد نبوی میں لے آئے۔ قبیلے کے رواج کے مطابق جب قیدیوں کو چھڑوانا ہوتا تو قبیلے کے سرداران لوگوں سے فنڈ اکٹھا کیا کرتے، ہر دروازے پر جاتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی آ پہنچے۔ حضرت شیمہ کے دروازے پر دستک دی، پوچھا گیا کون؟ کہا گیا قبیلے کے سرداران ہیں۔ پوچھا گیا کس کام کے لیے آئے ہو؟ انہیں سارا ماجرا سنایا اور وہ باہر آ کر کہتی ہیں، کون ہے وہ شخص جس نے ہمارے بندے پکڑے ہیں؟ ایک شخص بولا کہ مدینے میں رہتا ہے، داعی نبوت رکھتا ہے۔ حضرت شیمہ پوچھتی ہیں کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو کسی کی زبان سے بے ساختہ نکل آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب کافی عرصے کے بعد اپنے بھائی کا نام سنا تو آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہو جاتی ہے۔ کہا اس نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں ہاں اسی نے ہمارے بندے پکڑے ہیں۔ پوچھا تم اسے جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں۔ اب حضرت شیمہ نے قبیلے کے سرداران کو ساتھ لیا اور خیمہ نوری کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ یہ قافلہ چلتا چلتا خیمہ نوری کے پاس آ پہنچا۔ اب حضرت شیمہ نے خیمے کے اندر جانا چاہا تو صحابہ ننگی تلواریں لے کر محبوب کے در پر پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت شیمہ نے جب آگے بڑھنا چاہا تو ایک صحابی کہتے ہیں، رک جا اے دیہاتی عورت، تجھے نہیں پتا
آگے کوچہ رسول ہے، آگے در محبوب ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں بن اجازت جبریل بھی نہیں آتا، تجھے کس نے اجازت دی؟ حضرت شیمہ کہتی ہیں خلوص سبیلی وعلموا انا اخت نبیکا، میری راہیں چھوڑ دو، تمہیں نہیں پتہ میں تمہارے نبی کی بہن اور باجی لگتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آواز صحابہ کے کانوں پر جاتی ہے، صحابہ کی نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے خیمہ نوری میں داخل ہوتی ہیں۔ جب حضور اپنی بہن کو دور سے آتا دیکھتے ہیں تو اٹھ کر اپنی بہن کا استقبال کرتے ہیں، یعنی زمانے کو عملاً بتایا کہ بہنوں کا دروازے پر آنا کتنا معتبر ہوتا ہے۔ حضور گھنٹوں اپنی بہن کی باتیں سنتے ہیں اور پھر بعد میں آنے کی وجہ پوچھتے ہیں تو حضرت شیمہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آپ کے صحابہ نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، بس انہی کو چھڑوانے کے لیے آئی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو بلاتے ہیں اور آ کر انہیں فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، میں جب بھی قیدی چھوڑتا ہوں تو تم سے مشورہ کرتا ہوں، آج میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور تم سے مشورہ بھی نہیں کر رہا۔ تو سارے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم ہوتے ہی کون ہیں کہ آپ کی بات کو نہ مانیں؟ پھر حضرت شیمہ اٹھتی ہیں، حضور ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، حضور اپنی بہن کو چند گورے اور چند جوڑے دے کر رخصت کرتے ہیں۔ زمانے کو عملاً بتا دیا کہ جب بہنیں دروازے پر آئیں تو انہیں خالی نہیں موڑنا چاہیے۔ جب حضرت شیمہ چل جاتی ہیں تو ایک صحابی حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ حضور آج کیا معاملہ تھا کہ آپ نے قیدی بھی چھوڑ دیے اور ہم سے مشورہ بھی نہیں کیا؟ حضور نے فرمایا کہ آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پر آتی ہیں تو اللہ کا محبوب انہیں خالی نہیں چھوڑتا، یعنی ان کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتے ہیں۔